اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ فیوچر پوڈ کاسٹ سے آپ کا میزبان بشارت حسین آپ کے ساتھ۔ ناظرین، بڑی دیر سے ہماری خواہش تھی کہ ہم گوجرانوالہ میں پوڈ کاسٹ کا سسٹم جو ہے اس کو آن ایئر کر سکیں۔ بڑی ہمت کے بعد، بڑی کاوش کے بعد، بڑے لوگوں سے مل کے ہم آج پہلا پروگرام جو ہے اس میں جا رہے ہیں۔ اور ہم اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ہمارے شہر کے، ہمارے پاکستان کے، جہاں جہاں بھی ہیں، جو کرتے بہت کچھ ہیں لیکن وہ اسکرین سے دور ہیں، ان کی جو کارکردگی ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی۔ ہماری خواہش ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم یہاں پہ لے کے آئیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے تجربات سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں اور نوجوان نسل کے لیے ہم ایک نئی راہ تعین کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے معاشرے کو سنوارنے میں ان کی، بڑا اچھا بولتی ہیں، بڑا اچھا سننے والوں میں سے بھی ہیں، اور ادب سے بھی لگاؤ ہے، ڈرامے سے بھی لگاؤ ہے بہت۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ سے ہیڈ کرتی ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کو، اور ان کے اور بھی جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ گفتگو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شخصیت کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر شازیہ ریاض ڈار صاحبہ۔ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شازیہ، بڑا اچھا لگا کہ آپ کی جب میں ایکٹیویٹی بھی دیکھتا ہوں، آپ کو میں بڑا مصروف دیکھتا ہوں، متحرک دیکھتا ہوں یونیورسٹی میں، یونیورسٹی سے باہر جو پروجیکٹ آپ کرتی ہیں، آپ میں ایک انرجیٹک ہیں آپ، اور آپ جو بھی کام آپ کرتی ہیں اس میں جان ڈال دیتی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے بھی ہم آگے بڑھیں گے تو گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ یہاں پہ گفٹ یونیورسٹی میں ہیں۔ گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے بہت سے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں، بڑی بڑی اچھی جگہوں پہ ہیں، اور آگے بھی اس کے فیوچر میں بھی یہ بہت زیادہ آگے ادھر پوٹینشیل ہے، اس کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ کی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ اوکے، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے اینڈ فار سچ کمپلیمنٹری انٹروڈکشن۔ ایکچولی میری جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ہی ڈائنامک ہے، مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کسی ایک ایریا سے پڑھا ہے۔ تو میری جو بیسک ایلیمنٹری لیول تک ایجوکیشن ہے دیٹ از فرام ابراڈ۔ مائی فادر واز ان سعودی عربیہ اینڈ یوزڈ ٹو لیو دیئر، تو وہاں پہ پڑھا، پہلے انڈین ٹیچرز سے ہمیں پڑھا، سو یہ ریفلیکشن آپ کو میرے ایکسینٹ میں بھی دکھے گی، دیٹ از کوائٹ ڈفرنٹ۔ ادروائز آئی بلانگ ٹو گجرات، لیکن وہ گجرات والا جو ایک ایکسینٹ اور ڈائلیکٹ ہے نا، وہ آپ کو میری اردو میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن میں ہم لوگوں نے انڈین ٹیچر سے پڑھا، سو دیٹ از ریفلیکٹیڈ ان مائی ساؤنڈ کوالٹی اینڈ ان مائی ایکسینٹ۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد میں لاہور سے کچھ ایجوکیشن، مائی فیملی مووڈ اوور دیئر، اینڈ دین ہم لوگ، پھر میرا پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا اور میں ایئر چلی گئی اسلام آباد۔ دین آئی گاٹ اسکالرشپ فرام HEC، اور اس کے بعد میں کارڈف یونیورسٹی UK چلی گئی، تو پی ایچ ڈی کا باقی سفر وہاں سے طے کیا۔ تو بس اس طرح کافی سارے جو ہے فلیورز ہیں میری ایجوکیشن میں۔ آپ کی پرسنالٹی میں وہ سارے فلیور ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، جہاں جہاں آپ گئیں وہاں سے آپ ڈفرینٹ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ لیتی رہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایجوکیشن بھی اور کلچرل امپیکٹس، کلچر وہ تو ظاہر ہے، وہ آتا ہے جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، جہاں پہ آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، وہ ایفیکٹس آپ کی پرسنالٹی میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وائی اٹ از ناٹ ایکچولی انٹینڈیڈ کہ میں نے کلچرل ایفیکٹس لیے، اٹ از ایکچولی ان مائی سول، ان مائی ہارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ریسٹلیسنس کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ جو ایک بے چینی ہے نا، آئی ایم آلویز ریڈی ٹو چینج،
मैं टिक के बैठने वालों में है ही नहीं, मतलब मेरे अंदर वो जो एक हर टाइम एक बेचैनी है कि लेट्स डू दिस, व्हाई नॉट दिस। मतलब आपकी बेचैनी जो है वो आपकी बिहाइंड द सक्सेस, ये आपकी बेचैनी है। यस, मेरी बेचैनी है फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, whether it is related to dining etiquettes or dining flavors or knowing new places or learning some professional things. So it reflects in every aspect of my life, whether it is professional, personal, spiritual and anything. तो वो एक चीज़ नज़र आती है कि मुझे होती है कि जी मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे एक इंस्पिरेशन है हमेशा से, तो आई always strive for that. अच्छा, आप सारा यहाँ आपने बताया बड़ा लंबा सफ़र की, सब जगह से आप होके आखिरकार आप गुजरांवाला। अच्छा, यहाँ आके आपको कैसा लगा, या इससे पहले आपके गुजरांवाला के बारे में आपके क्या सोच थी, क्या तासुरात थी इन लोगों के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में, फिर जब आई तो आपको कैसा फील हुआ और आप इस माहौल में कैसे रहे? सच बोलूं मैं तो गुजरांवाला का नाम हार्डली 1-2 दफ़ा सुना होगा पूरी लाइफ में, और गुजरांवाला के लोगों के बारे में आई डिडंट हैव एनी आइडिया रियली। आई rather would say कि मतलब मैं बहुत ही कैजुअल थी when I was called for the interviews and demonstrations at GIFT University. So I was very casual. I was not bothering it. मुझे था कि अच्छा बस ऐसे जा रही हूँ, कहीं से कॉल आ रही है और just by the way. तो गुजरांवाला is the city that was least bothered me. But you know, गुजरांवाला जब मैं आ गई तो फिर मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं, और वन थिंग जो कि मैं गुजरांवाला के लोगों से जो मैंने सीखी है, ये लोग बहुत मिलनसार हैं, दे आर वेरी हॉस्पिटेबल, दे आर वेरी वेलकमिंग। सो यस, इस लिहाज से मैं कहूँगी कि गुजरांवाला इज अ ब्लेसिंग। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, आपको ये बताता चलूँ कि गुजरांवाला की जो मट्टी है ना, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो पैदा किए हैं। मुझे यहाँ पे आगे अंदाजा हुआ है क्योंकि मैंने देखा है पॉलिटिशियंस हैं और बड़े काबिल लोग जो हैं वो यहाँ, लेकिन उससे पहले मुझे, जब तक मैं गुजरांवाला आई नहीं थी उससे पहले मुझे इसके बारे में गुजरांवाला से जब आप गुजरात में थी तो गुजरांवाला से गुजरती तो होंगी आप? जी जी, जब मैं लाहौर में व्हेन आई वाज स्टडीइंग तो अक्सर घर कभी जाती थी तो डाइवो रुका करती थी गुजरांवाला पे, तो बस ऐसे ही था कि वो डाइवो का फुल 5 हम तो गुजरात शहर को ना सोनी के नाम से जानते हैं। सोनी का शहर है। बहरहाल, अच्छा, यहाँ आके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन की? तो actually I would talk about this question in 2 terms. Firstly, I'll talk about the university and particularly the chairman साहब। अच्छा, ये जो चेयरमैन साहब है ना, मैंने इन जैसा इंसान बहुत कम देखा अपनी ज़िंदगी में। ही सो हम्बल, ही सो वेलकमिंग, और खास तौर पर जो लोग बाहर से आते हैं उनको तो वो इतना फैसिलिटेट करता है। मैं समझती हूँ कि वो फैसिलिटेट करके एक्चुअली हमें मैनिपुलेट करता है। अच्छा, आपने मेरी बात की ना इधर ही वो कर दी, जो मैंने कहा है वो ठीक था कि गुजरांवाला की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है, और अनवर डार साहब भी उसका एक हिस्सा है, और उन्होंने गुजरांवाला को एजुकेशन के हवाले से एक जो गिफ्ट दिया है, ये गिफ्ट है गुजरांवाला के लिए, गिफ्ट यूनिवर्सिटी जो है। और मैं समझता हूँ कि जब कुछ भी नहीं था और जब गिफ्ट यूनिवर्सिटी बनी तो ये एक गुजरांवाला के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम। बिल्कुल ऐसे ही है, वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि चलो हम यहीं पे रह जाते हैं। तो सर जो हैं, चेयरमैन सर, वो इज़ वेरी वेलकमिंग। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कम्युनिटी, तो मैंने कुछ इवेंट्स करवाए, आपको बताइए, आप भी उसमें आए थे, तो उसमें जब मैंने कम्युनिटी इंगेज करने की कोशिश की, एंड आई गॉट सच अ वंडरफुल, सच एन इनक्रेडिबल रिस्पांस, सो आई वाज जस्ट लाइक वाओ, द पीपल आर सो वेलकमिंग, एंड इतनी ह्यूज नंबर का मेरे इवेंट्स में आना, लाइक मैक्सिमम 1000 के करीब गैदरिंग थी, तो वो दैट वाज मसमराइज। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, इसका जो बहुत बड़ा इवेंट है, इसके हवाले से हम इसके बाद थोड़ी बात करेंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इधर एक कॉर्पस जी जो है उसकी आप डायरेक्टर हैं यूनिवर्सिटी में, ये क्या है? हमने तो पहले नहीं सुना ये, इसके बारे में क्या? एक्चुअली
मेरी जो PhD है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है और कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की सब ब्रांच है। तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, बट UK और USA में इसमें बहुत काम हो रहा है। कोई कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में कोई कह लें आप 4-5 लोग हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। अच्छा, ये पूरे पाकिस्तान में? हाँ जी, पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ माय टीचर्स। तो कॉर्पस बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी। आपको पता है अब तो हर चीज़ ही AI, और AI भी समझ लें कि कॉर्पस टूल की ही टाइप है, तो जिसमें हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को फीड कर देते हैं कंप्यूटर्स में और हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं, वोकैबुलरी सीखने के लिए और इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली ये कॉर्पस जो है वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का मिक्सचर है, जो कि एक रैंडम किसी इंसान को भी लैंग्वेज लर्निंग में बहुत हेल्प कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया गिफ्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से कि आप डायरेक्टर भी हैं उधर और डिबेटिंग सोसाइटी। अगर हम आगे बात बढ़ाने से पहले आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से अगर आप इजाज़त दें तो। व्हाई नॉट। अच्छा, आपकी जो यू आर मैरिड और आपकी शादी गुजरांवाला में हुई? जी, मेरी शादी गुजरांवाला ही, मुझे गुजरांवाला का गिफ्ट है, गिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात मैंने कही थी वो ठीक हो गई कि जो गुजरांवाला आता है वो जा नहीं सकता यहाँ से। अच्छा, यहाँ की मिट्टी में एक चीज़ है, गुजरांवाला में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से ऑफिसर्स आते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स के बहुत से ऑफिसर्स आते हैं, बहुत लोग इधर टीचिंग के शोबे या जिस शोबे में भी आते हैं। जब वो गुजरांवाला में आते हैं ना, उनका गुजरांवाला से जाने को जी नहीं करता। तो I will put it in another way. I will say that the people here, put the shackles into other people. वो जकड़ लेते हैं उनको कि आप जा ना सकें। बस वो ऐसे है ना, वो यहाँ से प्यार बहुत है लोगों के पास, तो वो प्यार ही देते हैं। अच्छा, आपकी शादी गुजरांवाला में, तो व्हाट अबाउट योर मैरिड लाइफ, व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, वो क्या करते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है? He's electrical engineer and he works at GIFT University. So it is both the gift of GIFT University and Gujranwala city. So yes, he basically belongs to Gujranwala and तो क्या ये तोहफा यहाँ आके ही मिला? जी बिल्कुल, यहाँ आने के बाद भी मैं कोई 6 महीने तक मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि मेरी शादी यहाँ पे होगी। सो इट टोटली यस, आई मेट हिम हियर एंड फिर दैट मीटिंग कन्वर्टेड टू आवर वेडिंग ज़ाहिरा। तो जी बिल्कुल, मैं उनको पहले से बिल्कुल नहीं जानती थी। अच्छा, यहाँ एक और सवाल, आपका एजुकेशन से ताल्लुक़, आपका ड्रामेटिक सोसाइटी से ताल्लुक़, आपके दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत आप मुतहर्रिक हैं। मियाँ साहब आपके गिफ्ट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो शोबा और है, ये शोबा और है। किस पॉइंट पे जाके आपके जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ये ना बहुत लोग सवाल करते हैं कि हाउ कम लैंग्वेज एंड इंजीनियरिंग कम्स टुगेदर। तो मुझे इसका एक ही जवाब होता है मेरे पास कि इंजीनियरिंग भी एक लैंग्वेज है। दैट इज अ पार्ट ऑफ। जी बिल्कुल। तो जब मतलब हमारी बहुत सारी लैंग्वेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इंजीनियरिंग भी एक लैंग्वेज की टाइप ही है, तो फिर हम लैंग्वेज वाले उनको हैंडल कर लेते हैं इंजीनियर्स को। अच्छा डॉक्टर शाज़िया, आपकी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी के लिए आप बड़ा काम कर रही हैं, हमें नज़र आता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ मसले मसाइल होते हैं, तो किस आपकी एक्टिविटीज़ और किस्म की हैं, मियाँ साहब की एक्टिविटीज़ और किस्म की हैं, तो इसको मैनेज करने में कोई मुश्किल नहीं? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। Sometimes he is actually supportive with me when particularly I go outdoors. He sometimes arrange meetings for me and sometimes he comes with me कि अगर किसी इंडस्ट्री में विजिट करना है तो उनको ये होता है कि आप अकेली हैं और आप खातून हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगा। तो मतलब इस तरह से ही इज़ वेरी सपोर्टिव। अच्छा, कभी मेरी प्रोडक्टिविटी पे। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे होता है, मेरे ज़हन में आया कि अक्सर कोई भी खातून है वो मर्द के हवाले से जानी जाती है, किसी जगह पे
مرد خاتون کے حوالے سے جانا جاتا ہے. کیا کبھی ایسے تو نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے ہسبینڈ کا نام علی ہے, علی صاحب کبھی ان کا انٹروڈکشن کوئی ایسے کرواتا ہو کہ یہ ڈاکٹر شازیہ کے ہسبینڈ ہیں؟ ہاں, تو وہ کیسا لگتا ہے آپ کو, یا ان کو کیسا لگتا ہوگا؟ ان کو برا نہیں لگتا بالکل بھی, اور 80% کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے ایکچولی کہ لوگ یہی کہہ کے, بلکہ لوگ تو اسپیشلی میرے ہسبینڈ کے آفس میں جا کے ان کو دیکھنے گئے تھے کہ ڈاکٹر شازیہ کی شادی ہوئی کسی سو یس, بیکاز میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جب میں گفٹ آئی تو آئی واز ٹوٹلی اے ڈفرنٹ پرسن. یو نو, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں تھوڑی بے چین طبیعت والی ہوں, تو میں ایک وہ تھوڑی سی نا ایک ایسے ہوتی ہے لاؤ بالی کا کائنڈ آف, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں نا بہت سارے لوگوں, بہت سارے اسٹوڈنٹس کی میں بہت کم ٹائم پیریڈ میں فیوریٹ ہو گئی. سو وین دس ویڈنگ تھنگ ہیپنڈ, سو دے آل ور سرپرائزڈ, بیکاز میں نے ان لوگوں کو پہلے کسی کو بھی انفارم نہیں کیا تھا کہ میں شادی کر رہی ہوں. تو شادی ہو جانے کے بعد ہم نے سب کو بتایا کہ بھائی شادی ہو گئی ہے, تو سب نے پوچھا کون ہے کون ہے. تو جب بتایا کہ علی صاحب ہیں جو الیکٹریکل انجینئرنگ میں آتے ہیں, تو سب اتنے پریشان تھے جو علی صاحب کو نہیں جانتے تھے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کا ایک رول یہ بھی ہے کہ وہ مینیجر پلاننگ بھی ہیں, الیکٹرسٹی کا جتنا بھی وہ ہوتا ہے نا اس میں ہی از رسپانسبل فار دیٹ. تو وہ ایک بالکل ہی آؤٹ سائڈ سروسز ایریا میں جو ہے وہ یونیورسٹی کے بیٹھتے ہیں. سو بہت کم لوگ ان کو الیکٹریکل انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ کے تو لوگ جانتے تھے ڈیفینیٹلی, بٹ ادروائز جیسے انگلش کے یا ادھر کے لوگ نہیں جانتے تھے. تو انگلش جو ہے ہمارے یونیورسٹی میں سیکنڈ لارجسٹ ڈپارٹمنٹ ہے آفٹر کمپیوٹر سائنس. تو ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلا کہ ہماری ایک نیو میم آئی ہیں اور ان کی شادی بھی ہوگی اور یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ ہو گئی ہے, تو وہ پھر اسپیشلی لوگ دیکھنے جاتے ہیں. اچھا, آپ کے حوالے سے دیکھنے جاتے ہوں کہ ڈاکٹر شازیہ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ہاں جی, بالکل ایسے ہی. چلے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ سب کچھ, اور فیملی لائف جو ہے یہ ہیپی لائف ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے اس میں تھوڑی سی قربانی بھی دینی پڑتی ہے, دونوں کو دینی پڑتی ہے, کسی جگہ پہ کسی کو کسی جگہ, اور اگر دونوں انڈرسٹینڈنگ میں رہیں تو لائف یقیناً جنت بن جاتی. اچھا ڈاکٹر شازیہ, آپ نے گفٹ یونیورسٹی کے لیے بڑا کام کیا, پیچھے آپ نے ایک بہت بڑا پلے جو ہے اس کو ارینج کیا گفٹ یونیورسٹی میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آپ کی جو آپ کے اندر جو چیز جو بے چینی کی آپ بات کر رہی ہیں نا, مجھے اس میں وہ آپ کی بے چینی نظر آتی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا شیکسپیئر کا ایک پلے, اور جس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو اسٹیج کرنا, اور اس کے لیے سیٹ ڈیزائننگ, اس کی ساؤنڈ سسٹم, اس کے آرٹسٹ کہاں سے کس کو رکھنا ہے, ایک بڑی ٹیم آپ کے ساتھ تھی. تو بڑا خوبصورت ہوا, اس میں بڑی میکسیمم گیدرنگ تھی, آپ کے پاس بہت سے اسپانسر تھے, بڑے لوگ, اور اتنے ہارڈ موسم میں, سردیوں کے ہارڈ موسم میں لوگوں کی پارٹیسپیشن. میں سمجھتا ہوں کہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, یقیناً آپ کی ٹیم بھی کو بھی جاتا ہے, لیکن آپ کو اس لیے جاتا ہے کہ اس کو وہ آپ کی سوچ تھی اور آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی, اور آپ نے جا کے اس کو اسٹیج کیا. بڑا اچھا لگا کہ یہ گوجرانوالہ شہر میں, یہ تو شاید لاہور کے بڑے بڑے کالجز یونیورسٹیز میں شاید ایسے پلیس نہ ہوتے ہوں جو کہ آپ نے اسٹیج کیا. تو اتنا بڑا کام آپ کر گئیں, تو آپ کو کیسا لگا, آپ کیسے کر گئی, آپ نے کیسے پلان کیا, آپ نے اس لیول کے آرٹسٹ, اس لیول کا اسٹیج, اس لیول کی ساؤنڈ سسٹم. میں نے اس پروگرام میں آپ کو اس طرح بھاگتے دیکھا تھا جیسے آپ نے اس کو خوشی سے آپ اس کے لیے آپ نے کام کیا. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایکچولی آئی آلویز لو ٹو ڈو نیو تھنگس, لو ٹو سیٹ نیو ٹریڈیشنس. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ گفٹ یونیورسٹی میں میں کوئی ایسی لیگیسی چھوڑ کے جاؤں جو کہ جب بھی میں جاؤں جو کہ کافی لوگ عرصے تک لوگ کو یاد رہے. تو پھر میں نے تھوڑا ریسرچ کیا, پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ اسکٹس وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن گفٹ اینول پلے کے نام سے کبھی کوئی بڑی ایکٹیویٹی ایسی اس لیول کی نہیں ہوئی کہ جس میں گوجرانوالہ کی کمیونٹی کو انگیج کیا جائے. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے ایجوکیشنسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو سارے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارے جو پروڈکٹس ہیں اسٹوڈنٹس وہ فیملیز سے ہی آتے ہیں, کمیونٹی سے ہی آتا ہے, تو اس لیے وہ ڈائریکٹ ہمارا ان کے ساتھ لنک ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا چیز ہونی چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کو جان سکیں.
तो देन मैकबेथ क्लिक्ड मी. वो जो प्ले था गिफ्ट एनुअल प्ले की लेगेसी मैंने कायम की और उसका नाम मैकबेथ था. शेक्सपियर का वन ऑफ द क्लासिक मास्टर. आपने ये सवाल एक मेरा और बनता है कि आपने गुजरांवाला के शहर के लिए, जबकि आपके लोगों की वो पता है जी किस तरह के लोग हैं, आपने शेक्सपियर को ही क्यों इसके लिए सिलेक्ट किया और उसका इतना बड़ा प्ले जो मैकबेथ जो है उसको आपने स्टेज किया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? There is a certain reason. Macbeth is the story of every human being in today's life. इस शहर की बात नहीं करी मैं, पूरी दुनिया की बात करी कि इस टाइम जो नफसा नफसी और अफरा तफरी का आलम है, ये हम सबकी स्टोरी है. Everybody is in the race of getting something, you know. Either it is love or money or status or fame और जो भी आप चीज़ें के, तो हर एक वो लालच है कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए. लेकिन अल्टीमेटली लोग ये भूल जाते हैं कि ज़मीर भी कोई चीज़ होती है. आपने खुदा को जवाब भी देना होता है, ठीक है ना. तो वो मैकबेथ की स्टोरी जो है वो सबकी स्टोरी है. उन सारे लोगों की स्टोरी है जो इस लालच में इतने खो गए हैं कि उनको किसी और के साथ जाती करते हुए भी समझ में नहीं आता. सेल्फिशनेस की इंतहा. फिर अल्टीमेटली जो उसका एंड है वो हमें ये बताता है कि जब आप एक्सट्रीम लेवल के गलतियां कर लेते हैं तो अल्लाह इज़ देयर, गॉड इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ द अदर पीपल. तो जैसे मैकबेथ को जो उकसाती है कत्ल करने के लिए, उसकी जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, वो एट द एंड खुद ही पागल होके खुदकुशी कर लेती है. तो आप देखेंगे, यकीन करें, अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है तो वो सुकून की नींद कभी सो नहीं सकता. वो जो ज़मीन होता है ना, दैट इज प्रिकिंग ऑलवेज ऑल द टाइम 24/7. तो हाँ, हम उस टिक टिक को इग्नोर जरूर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग, लेट मी टेल यू, दिस इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग. But if you are on the right path, trust me, take my words, Allah is there to take care of you. अगर आप अपनी ठीक नियत से चल रहे हैं, और ये मेरी पूरी लाइफ का एक क्रक्स भी है. Let me share a quotation with you, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है. मैं सूफी बरकत अली को पढ़ती थी तो उनकी एक कोटेशन थी, उन्होंने उस कोटेशन ने मेरी ज़िंदगी बहुत चेंज की. वो कोटेशन ये थी, जब तकदीर ने देखा कि ये टलने का नहीं तो तकदीर खुद बदल गई. अब ये क्या है? ये है कुव्वत इरादी, स्ट्रॉन्ग और फर्म डिटर्मिनेशन. तो आप अगर डिटर्मिनेशन फर्म रखें और अपनी नीयत साफ रखें तो तकदीर डेफिनेटली गेट्स चेंज फॉर यू. डेस्टिनी ब्रिंग्स everything to you. मतलब आपने इस इतने बड़े काम को लोगों के तक ये चीज़ बात पहुंचाई कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको उसका सिला अच्छा मिलेगा. अगर बुरा कर रहे हो तो वो किसी न किसी स्टेज पे जाके आपका बुरा आपके सामने आएगा. तो इसलिए आपने इस प्ले को सिलेक्ट किया. एक्चुअली मेरा एक एथिकल कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द कम्युनिटी ऑफ गुजरांवाला, जस्ट टू share a message that we should be good enough to other people. We should be very fair in our tasks. जो भी हमें अल्लाह ताला ने असाइन किए हुए हैं, हमें बहुत दयानतदारी से काम करना चाहिए. और मैं किसी की बुराई, हाँ, अगर कोई आपके साथ बुरा कर ले तो वो उसकी मर्जी है. अल्लाह ताला इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू. अच्छा, इतना बड़ा काम आपने किया, क्या एप्रिसिएशन मिली आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से? अच्छा, एप्रिसिएशन, लुक, मेरे लिए तो हमारी यूनिवर्सिटी के सब लोग ही बहुत रिस्पेक्टेबल हैं. बट आई रियली regard Chairman Saab from the core of my heart. He's just like my father. So, the appreciation from him meant a lot for me. So he is telling everybody, he's appreciating me. उन्होंने बुला के जो मुझे शाबाश दी और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रमोट किया. I got promotions. So yes, that is wonderful from his side. मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बड़ी एप्रिसिएशन मिली, शहर के लोगों की तरफ से भी एप्रिसिएशन. शहर के लोगों की तरफ
طرف سے تو بہت ملی, اور اس کا ایک رزلٹ تو یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ کے لیے بلایا, اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ میرے بہت اچھے کانٹیکٹس ہیں, تو اس ایونٹ کی وجہ سے کافی سوشلائز. اس کے علاوہ گجرانوالے کی کچھ انڈسٹریز ہیں جن کے ساتھ میں نے MOUs سائن کیے ہیں, تو یس آئی ہیو بین ورکنگ. مجھے بہت اچھے دوست آگے مطلب آپ کے لیے فیوچر کا راستہ کھل گیا, فیوچر سے ہی ہو کے جا رہی ہیں, اور فیوچر پوڈ کاسٹ میں بھی آپ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ ہے اب فیوچر ہاسپٹل, تو آئی مسٹ بی تھینکفل ٹو ڈاکٹر سرفراز. ہی ہیز بین اے ویری نائس اینڈ سافٹ کارنر فار اس, کیونکہ میکبتھ کی کامیابی یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ اکرم اداس جو کہ بہت اچھا, میں اسی پوائنٹ پہ اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ شفا فیوچر اس کا ایک پارٹنر تھا آپ کے اس پورے جو پروجیکٹ ہے اس کا. میں ایک دو سوال میرے ذہن میں ابھرتے ہیں کہ جب آپ نے ایک تو یہ اسپانسر بھی تھے, انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا, ان کی جو ریہرسل تھیں وہ بھی ادھر ہوتی رہیں, اور ان کے جو ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں جو آرٹسٹ ہیں انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا. آپ کی سلیکشن جو تھی آرٹسٹوں کی, وہ آپ نے کریکٹرز کیسے وہ آپ نے سلیکٹ کیے؟ بڑے ہی ٹو دا پوائنٹ تھے. اس کے لیے میں آپ کو بڑی مزے کا واقعہ شیئر کرتی ہوں. ایکچولی میں نے خود لیڈی میکبتھ پرفارم کیا ہوا ہے, اچھا, ڈیورنگ مائی ماسٹرز. سو یونیورسٹی آف گجرات کا وہ پہلا پلے تھا. جیسے ہم نے گفٹ میں ایک لیگیسی قائم کی, تو UOG میں بھی اس ٹائم پہ جو ہمارے VC صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ٹیک دیٹ گرل, he was talking about me as the heroine of Shakespeare, اور اس سے بھائی اچھا کوئی پلے کراؤ. تو پھر ہم نے وہاں پہ میکبتھ کیا. مطلب آپ اس پریکٹیکل سے پہلے گزر چکی تھیں, تو مجھے ہر کیریکٹر کے بارے میں نا بہت اچھے سے پتا تھا. اچھا, تو میں ایکچولی وہ سارے کیریکٹرز جن سے میں نے میکبتھ کروایا ہے نا, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. جی جی. تو میں جیسے رینڈم کلاسز میں جاتی تھی نا, تو میرے ذہن میں ایک امیجنیشن تھا کہ اچھا اگر کنگ ڈنکن ہے تو وہ یہ ہونا چاہیے, میکبتھ ہے تو وہ یہ ہونی چاہیے, لیڈی میکبتھ اس کی نیک جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہونی چاہیے, اور اس کے چہرے پہ نا کوئی ایول ریفلیکشن ضرور ہونا چاہیے. سو آل دیز تھنگز ور ان مائی مائنڈ. مطلب آپ نے جو کریکٹر سلیکٹ کیے وہ حقیقت کے قریب تھے. بالکل, ڈیفینیٹلی ریالٹی مطلب وہ اس میں ریفلیکٹ کرتی. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, آئی ہیو اسپینٹ 4 months with Macbeth when I was the student. جب میں نے خود لیڈی میکبتھ کیا تھا تو بہت ولن کائنڈ آف بندی تھی نا وہ, تو میں نے 4 مہینے اس کے کریکٹرز کے ساتھ گزارے, تو اس لیے میں اتنے کلوز ریالٹی کے اتنے کلوز کریکٹرز کو چوز کر پائی. چلیں جی, ہم بھی آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا, اور ہماری توقعات آپ سے آگے اور بہت زیادہ ہیں. کیا پلان ہے, کیونکہ ہم فیوچر پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وٹ از یور فیوچر پلاننگ اباؤٹ آل دیز تھنگز لائک پلیز اینڈ ادر ایکٹیویٹیز؟ Well, I do have certain plans regarding again, ایک تو ہم نے جو گفٹ کی لیگیسی کو قائم کیا, گفٹ اینول پلے, تو ایک تو سال میں ایک دفعہ ہم اس طرح کا پلے کیا کریں گے جو کہ کمیونٹی انگیجمنٹ ہو, لوگ مل کے بیٹھیں, آپ سب ساتھی ہمارے ساتھ مل کے اس کو ارینج کروائیں گے, ڈیفینیٹلی ایز اسپانسرز, ایز کنٹریبیوٹرز. بٹ ادر دین دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اسپیشل ورک فار دا لینگویجز, particularly for the Punjabi language, for the native languages. کیونکہ میں ایک لنگوسٹ ہوں, تو دیکھیں آپ ہاسپٹل میں ہیں, آپ کے پاس لوگ آئے, اگر کوئی پیشنٹ مر جاتا ہے تو کتنی تکلیف پہنچتی ہے. تو میں ایک لنگوسٹ ہوں نا, لینگویجز آر کڈس ٹو می, تو میرے سامنے ایک لینگویج کی ڈیتھ ہو رہی ہے, سو دیٹ از ویری پینفل فار می. تو آپ نے ہی ابھی پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں بولا تھا کہ گجرانوالا جو ہے وہ زرخیز ہے کافی, تو میں کہنا چاہوں گی کہ پنجابی کے حوالے سے کافی زرخیز. اس کا مطلب آپ کا اگلا ٹارگیٹ جو ہے گجرانوالا کے حوالے سے, اس میں یہاں کی لینگویج کو لے کے اور یہاں کے لوگوں کو, یہاں کے آرٹسٹوں کو لے کے آپ چلیں گے. آپ کا ٹارگیٹ یہاں کے آرٹسٹ ہیں, بلکہ آپ نئے آرٹسٹ جو ہیں وہ پروڈیوس کریں گی. تو ہماری بہت
بہت سی دعائیں نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی تو چاہتا ہے کہ یہ باتیں ہوتی رہیں. ابھی بہت کچھ باقی ہے جو آپ سے پوچھنا ہے آپ کی شخصیت کے حوالے سے, آپ کے کام کے حوالے سے, لیکن کوشش کریں گے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک سٹنگ پھر کریں گے اور آپ کے اگلے پروجیکٹس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. آج کا وقت آپ کے ساتھ بہت اچھا گزرا اور ہم کوشش کریں گے نیکسٹ بھی ایسے پروگرامز کریں. اچھا, آخر میں میرے شہر کے لوگوں کے لیے, گوجرانوالہ کے لوگوں کے لیے, وہ لوگ جو آپ سے ہم سے پیار کرتے ہیں, ان کو کیا میسیج آپ دینا چاہیں گی اس پوڈ کاسٹ کے؟ میں ایک ہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے, چاہے کوئی ایجوکیشنسٹ ہے, چاہے کوئی ٹریڈر ہے, چاہے کوئی ڈاکٹر یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہے. فار دا بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے, ہم پر یہ جو بوجھ آیا نا تعلیم کا, اور ہم سلیکٹڈ, وی آر سلیکٹڈ پیپل, وی ہیو ٹو گیو آنسر وین وی ول ڈائی. تو ہمیں سب کو اچھا جی, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہ بھی فکر ہے, آخرت کی بھی فکر ہے, ابھی بھی اس کی بھی فکر ہے. تو یقیناً مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے خوبصورت باتیں سن کے, آپ کے تجربات, آپ کی گفتگو کا انداز. میں بھی آپ سے بڑا امپریس ہوا, تو بڑا اچھا لگا. آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ جس فیوچر پوڈ کاسٹ کا ہم نے آغاز کیا ہے, اس کا آغاز بہت اچھا ہوا ہے, اور دعا ہے رب سے کہ یہ اسی طرح سے ایسے. I wish you very best of luck for this beautiful creative endeavor. اور نیکسٹ بھی جب آپ کو لگے کہ تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ہم کسی گوجرانوالہ کی آواز سن کے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین, آپ نے سنا, آپ نے دیکھا, ڈاکٹر شازیہ ایک انرجیٹک خاتون ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ رول ماڈل ہیں ان آنے والی نسلوں کے لیے بھی, ان لڑکیوں کے لیے بھی, ان خواتین کے لیے بھی جو کہ اس قسم کے کاموں میں آگے آنا چاہتی ہیں, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ اچھے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ہم ملیں گے, اور فیوچر پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.